جمعۃ الوداع کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ ماہ یمن و برکت رمضان المبارک اپنی اپنی تمام تر جلوہ سمانیوں کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل سے گزر رہا ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں اور مقدروں کے دھنی ہیں وہ لوگ جو کما حق ہو اس ماہ مکرم سے مستفیض ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ امام متقی علی ہندی نے کنز العمال میں حدیث پاک لائے کہ جب رمضان المبارک کا ماہ یمن و برکت ماہ سعید رخصت ہوتا ہے تو جناب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارے الہ ماہ رمضان کا سہانا موسم تھا، محبوب پاک کے امتی فسق و فجور سے بچے ہوئے تھے، گناہوں کی لت سے بچے ہوئے تھے، لوگوں کے اندر دین کا ایک جذبہ تھا، لوگوں کے اندر نیکی اور دین کی قربت کی لگن تھی۔ اب جب رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے تو پھر یہ اسی طرح فسق و فجور میں پڑ جائیں گے، پھر اسی طرح جو آرٹیفیشل اور بناوٹی اس مہینے کے اندر ایک لبادہ ہم اوڑھتے ہیں، تو جبریل عرض کرتے ہیں مالک لم یزل یہ آرٹیفیشل اور بناوٹی یہ ایک مہینے کا مسلم پن یہ ختم کر دیں گے۔ یعنی جناب سیدنا جبریل علیہ السلام اس امت کی ان مصیبتوں کو یاد کر کے یہ عرض گزاری کرتے ہیں۔ جہاں جناب جبریل علیہ السلام اس ماہ سعید کے رخصت ہونے پر اللہ کے حضور اس قدر خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں ہم مسلمانوں کو بدرجہ اتم بدرجہ اولا اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اور اپنے لیل و نہار کے سدھار کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعۃ الوداع کا یہ یوم سعید ہے، یہ ان پاکیزہ ایام میں سے ایک دن ہے جس دن اللہ کی انوار و تجلیات اور برکات کا 70 گنا زائد اضافہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے جمعۃ الوداع۔ وداع کا مطلب ہوتا ہے رخصت ہو جانا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی ایام رخصت نہیں ہوتے، رخصت ہم ہوتے ہیں، ہمارا ٹائم فریم گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ساتھ نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارا اعزاز اور مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چانس دیا اور یہ موقع دیا کہ آج ہم اس بابرکت یوم میں حاضر ہیں۔ پتہ نہیں آنے والے اس سال، آنے والے اس دن ہم میں سے کون ہوتا ہے جو یہاں پہ موجود ہو اور یہاں پہ موجود نہ ہو۔ تو ایام کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ رخصت ہوتی ہیں۔
ہم رخصت ہوتے ہیں، ہمارے اعمال رخصت ہوتے ہیں، ہماری بناوٹ و سجاوٹ رخصت ہوتی ہے، ہمارے لیل و نہار اور شب و روز رخصت ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی ایسی ساتھ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ انسان پورا سال روزہ رکھتا رہے اس قدر اجر نہیں پاتا جو رمضان کا ایک روزہ رکھنے کا اجر پاتا ہے۔ اور بسا اوقات بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی کوشش کرتا رہے رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کی نسبت مسلمان کے ساتھ ہے۔ ان تینوں کا آپس میں یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ رمضان بھی مسلمان کے سدھار کے لیے آیا، قرآن بھی مسلمانوں کی زندگی کے ادھار کے لیے آیا۔ کامیاب شخص وہی ہے، کامیاب مسلمان وہ ہے جو رمضان اور قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رمضان اور قرآن یہ دونوں انسان کے شفیع بن کر قبر میں انسان کے جب ورثاء اس کو تدفین کر کے ابھی رخصت بعد میں ہوتے ہیں، رمضان اور قرآن انسانی شکل میں مستقل ہو کر قبر میں پہلے موجود ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اور رمضان اور قرآن کے لیے راستے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ قبر تو بند ہوتی ہے، وہاں کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں۔ رمضان کہتا ہے کہ فرشتوں کو خبردار کرتا ہے کہ اس کا امتحان لینے والے فرشتوں منکر نکیرو، اس سے تھوڑا آسانی کے ساتھ سوال و جوابات کرنا، یہ کوئی بے سہکا نہیں ہے۔ اس کی کمر کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، یہ میرے روزے رکھا کرتا تھا، تسبیح و تعلیل کرتا، تکبیر و تعلیل کرتا تھا اور ادب اور احترام بجا لاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، جب راتوں کو سارے سو جاتے یہ اٹھ کر مجھے سینے سے لگا کے میری تلاوت شروع کر دیتا۔ سورہ ملک کے بارے میں یہاں تک آتا ہے وہ اللہ کے حضور لاڈ میں جھگڑا کرے گی، مالک اس بندے کو بخش دے، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے نام اعمال اور اس کے کھاتے میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ تو سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ سے لاڈ کرتے ہوئے عرض کرے گی مالک یا اس کو بخشنا ہے تو اس کو بخش، ورنہ مجھے قرآن سے نکال دے۔ تو قرآن اور رمضان یہ مسلمانوں کے سدھار کے لیے آتا ہے، اور خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کو رمضان سمجھ کر، قرآن کو قرآن سمجھ کر، ہدایت کا نور سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب لا ریب ہے جو ہدایت کا سامان ہے، یہ ہمارے لیے دستور العمل ہے، یہ ضابطہ حیات کتاب ہے۔ یہ قرآن تو انسانیت کو انسانیت سے متصف کرنے والی کتاب ہے۔ جو انسان مادیت زدہ دور میں اپنے رب کے لو کاٹ کے بیٹھا ہے، اپنے رب کے محبوب سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہے، یہ رمضان اور قرآن اس تعلق کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ کتاب ہدایت ایسی کتاب ہے، یہ انسان کو فرش کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور یہی قرآن ہے جو انسان کی وجہ اعزاز اور وجہ امتیاز ہے۔ انسانوں اور حیوانوں کے اندر جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جب انسان قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اس کے طرز تکلم سے پتہ چلتا ہے، طرز معاشرت سے پتہ چلتا ہے، طرز معیشت سے پتہ چلتا ہے، اور رہن سہن، تہذیب و تمدن، تہذیب و ثقافت سے پتہ چلتا ہے یہ انسان ہے یہ حیوان ہے۔ اگر فرق نہیں ہے انسانوں اور حیوانوں میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے اعمال میں سدھار پیدا کرے۔ قرآن تو ویسے ہدایت کے نور کے لیے، ہدایت کا نور بانٹنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا، اور آغاز کتاب کے اندر فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کتاب کے اندر ذرہ بر شک نہیں ہے
ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے. کائنات کی کوئی کتاب ایسی دکھائیں جس کو یہ وجہ اعزاز حاصل ہو، جس کو یہ افتخار حاصل ہو کہ اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. آپ عقل سلیم رکھنے والے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، کوئی کتاب دیکھ لیں، اس کتاب کو دیکھیں گے تو اس کے آغاز صفحہ پر یا اختتام پر لکھا ہوتا ہے مصنف کی طرف سے یہ کتاب ہم نے پوری توجہ کے ساتھ لکھی، بڑی محنت کی، ریفرنس کے اعتبار سے، ان عناوین کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے یہ پرفیکٹ ہے. ہم نے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں پائی. تاہم اگر قاری کو کوئی غلطی نظر آئے تو وہ ہمیں مطلع کرے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کو درست کیا جائے. قربان جائیں 1500 سال بیت گئے، 1500 سال گزرنے کے بعد بھی یہ آج تک کوئی لکھنے والا، رائٹر، مصنف، ادیب، نثر نگار اس قابل نہیں ہوا کہ یہ اعزاز حاصل کر سکے اور کہہ سکے کہ میری کتاب غلطی سے پاک ہے. یہ اعزاز فقط قرآن مجید اللہ کے کلام کو حاصل ہے. اس کا پہلا صفحہ کھولیں تو پہلے صفحے پہ روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ملتا ہے، سنہری الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اے کتاب کو پڑھنے والے، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے لیے ہدایت کا سامان کرنے والی ہے. کتاب کو پڑھنے لگے ہو تو پہلے یہ نظریہ رکھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرہ بر بھی شک نہیں ہے. اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ کتاب کلام الہی ہے. یہ کتاب رسول پاک کے قلب منور پر نازل ہونے والی کتاب ہے اور اس کی تعلیمات کوئی فرسودہ نہیں ہے. ایک دفعہ کوئی کتاب پڑھ لے تو پھر بعد میں پڑھنے کا دل نہیں کرتا، 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لے تو پھر بالآخر ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں یا کباڑیا کے پاس وہ ردی کی صورت میں ہم بیچ آتے ہیں. لیکن آپ ہی بتائیں 1500 سال بیت گئے، قرآن مجید کو جو جتنی انہماک کے ساتھ پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، انسان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارے جو ماہرین تعلیم ہیں، ماہرین لینگویج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر زبان 30 سال کے بعد اپنی اصلیت کھو دیتی ہے. اس کے اندر الفاظ ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، وہ اپنی حیت، اصلی حیت 30 سال کے بعد تک برقرار نہیں رکھ پاتی. آپ ہی بتائیں ہمارے آباء و اجداد جو زبان لینگویج بولتے تھے، آج ہمارے اندر وہی لینگویج ہے؟ کافی زیادہ چینجنگز ہیں. اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی ہمارے جغرافیائی ماہر لوگ بتاتے ہیں کہ ہر 30 کلومیٹر کے بعد لہجوں میں فرق آ جاتا ہے. 30 کلومیٹر سفر کریں تو یہاں کا لہجہ اور ہے، 30 کلومیٹر آگے چلے جائیں وہاں کا لہجہ اور ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ اعزاز بھی کلام سعید قرآن مجید کو حاصل ہے. 30 کلومیٹر تو در کنار 3000 کلومیٹر پر چلے جائیں، چاہے عربی ہے یا عجمی، لہجے میں کوئی فرق نہیں، معنویت میں کوئی فرق نہیں. اور آج تک 1500 سال بیت گئے، کہاں 30 سال کے بعد لینگویج اپنی اصلی مادیت اور حیت کو کھو دیتی ہے. 30 سال نہیں بلکہ 1500 سال گزر گئے، نہ اس کی زیر کے اندر کوئی فرق آیا، نہ اس کی زبر کے اندر فرق آیا، نہ اس کے پیش کے اندر کوئی فرق آیا. یہ کتاب ویسے کی ویسے موجود ہے اور یہ قرآن مجید کو اعزاز حاصل ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ اکبر، قرآن مجید نے سب کو عزتیں دی. یہ اعزاز بھی قرآن مجید کو حاصل ہے. آپ رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھیں، اس کو عزت کیسے ملی. اللہ قرآن کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی وجہ اعزاز یہ ہے، اس کو قرآن سے نسبت حاصل ہے، قرآن کی وجہ سے اس رمضان کو نسبت اور عزت اور عظمت ملی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کیوں بنایا گیا؟ نسبت قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر کو عزت اور عظمت مل گئی. شب برات کی رات کو دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس رات کو ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن کی وجہ سے شب برات بھی افضل ہو گئی.
حافظ کی نسبت ہوئی قرآن کے ساتھ، وہ حافظ افضل ہو گیا. قاری کی نسبت ہوئی قرآن کے ساتھ، وہ قاری کائنات میں اعلیٰ اور افضل ہو گیا. عالم کی نسبت ہوئی قرآن کے ساتھ، وہ عالم کائنات میں وجہ افتخار بن گیا. ہمیشہ عزت قرآن سے ملتی ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا تجھے عزت اور عظمت کہاں سے ملی؟ ساری کائنات کو عزتیں تو تیرے دم قدم سے ملی ہیں، تو بتا تجھے عزت کہاں سے ملی؟ تو قرآن کہتا ہے سوال کرنے والوں، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میں کلام الہی ہوں، لیکن میرے کلام الہی ہونے کی وجہ سے مجھے عزت نہیں ملی. ایک وجہ ہو سکتی ہے، کوئی یہ نہ ذہن میں سوچنا شروع کر دے کہ اللہ کے کلام ہونے کی کوئی عزت نہیں. یہ عزت ہے، عظمت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر یہ وجہ افتخار ہوتا تو تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، انہیں ایسا اعزاز کیوں نہیں میسر آیا؟ یہ نہ سمجھنا مجھے لانے والے جبریل تھے اس وجہ سے مجھے عزت مل گئی. وہ تو تورات کو لے کے بھی آئے، زبور کو بھی وہی لے کے آئے، انجیل کو بھی وہی لے کے آئے. پھر اے قرآن تو بتا تجھے عزت کیسے ملی؟ تو قرآن واضح برملا اظہار کرتا ہے. قرآن کہتا ہے مجھ سے سوال کرنے والوں، لوگوں کو عزتیں ملی ہیں تو میرے دم قدم سے ملی ہیں، لیکن مجھے جو عزت کا تاج ملا ہے، انا انزلنا والا قلبی کا، مجھے عزت اس وجہ سے ملی ہے میں مکین گنبد خضرا کے قلب منور کے ساتھ متصف ہوا ہوں، میں شخصیت مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہوا ہوں، میں قلب مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہوا ہوں، عظمت مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات عالم میں سب سے بڑا افتخار و اعزاز عطا فرما دیا. اور پھر وہ کتابیں بھی اللہ کی تھیں. کسی کتاب کی حفاظت، یہ بھی اعجاز قرآن مجید کو حاصل ہے، اس قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا. فرمایا انا انزلناہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی عبادت بھی ہم خود کریں گے. اچھا وہ باقی کتابیں اللہ کی نہیں تھی؟ تورات، زبور، انجیل وہ بھی اللہ کی تھی، لیکن اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ علماء نے لکھا کیونکہ اس کتاب کو نسبت حاصل ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کی صفت اور شان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جتنے انبیاء آئے ان کے معجزات بھی محدود تھے، صفات بھی محدود تھی اور ایک ایک وقت کے لیے تھی، لیکن رحمت کائنات کی صفات اور شان اور عظمتیں قیامت تک ہیں. جب تک موصوف زندہ رہتا ہے اس کی صفت بھی باقی رہتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ صفت ہے میرے محبوب پاک کی، میں نے موصوف محمد مصطفیٰ کو قیامت تک بلند کر دیا ہے، وجہ اعزاز و افتخار بنا دیا ہے. تو قرآن کو بھی ہم نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اور صرف قرآن کی حفاظت نہیں کی گئی، میں سمجھتا ہوں جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی نا جی، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کا اہتمام کیا. دیکھ لیں جس کتاب کا تعلق قرآن سے ہے وہ کتاب محفوظ ہے، جس علم کا تعلق قرآن سے ہے وہ علم محفوظ ہے، جس سینے کا تعلق قرآن سے ہے وہ سینہ محفوظ ہے، جس دل کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ دل محفوظ ہے، جس زبان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ زبان بھی محفوظ ہے. اللہ پاک نے فرمایا غلام مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو، تمہارے دل میں قرآن ہے، تمہارے سینے میں قرآن ہے، تمہاری زبانوں میں قرآن ہے. جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے، اسی طرح عظمت قرآن کے پاس بانوں کی عزت اور عظمت کا اہتمام بھی ہم نے کر دیا ہے. لوگوں نے بڑی کوشش کی مٹانے کی، ہلاکو بادشاہ نے بڑا ظلم کیا، تشدد کی انتہا کر دی، 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا اور اس نے اعلان کیا اب اس کتاب کو کوئی تلاوت نہیں کر سکے گا، حفاظ کو میں نے قتل کر دیا ہے، صحیفوں کو نظر آتش کر دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو بھری مجلس میں اس کے تخت کے سامنے 8 سال کا بچہ زخموں سے تاب نہ لاتے چورو چور تھا جسم، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. اس نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہا گیا جس قرآن کو تو ختم کرنے کی باتیں کر رہا تھا یہ بچہ اسی قرآن کی حفاظت اور اسی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے، کیوں؟ یہ کلام الہی ہے.
کلام الہی کی تو اپنی شان. ذرا دیکھیں حضور رحمت کائنات کا جو کلام ہے اس کی مان نہیں ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے ادب والا ہو یا بے ادب ہو، چاہے عربی ہو یا عجمی، حضور کے کلام کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کلام الہی کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ حضور کے کلام کا اعلیٰ حضرت نے کہا نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. وہ عرب کی فصاحت و بلاغت لونڈی سمجھی جاتی ہے، اور ہر ہفتے خانہ کعبہ کے اندر مجلس بپا ہوتی اور لوگ اپنے اشعار پیش کرتے، اور جو اس ہفتے کا ونر ہوتا اس کا کلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا جاتا. اتنے میں سورہ کوثر نازل ہوئی. سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضور کے غلاموں نے عرض کی حضور ہمیں اجازت دیں، ہم سورہ کوثر کو پیش کرتے ہیں. جب سورہ کوثر کو پیش کیا گیا سارے انگلیاں منہ میں ڈال کر ایسے بیٹھ گئے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. پھر وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سورہ کوثر کو لگا دیا گیا. 7 مہینوں تک خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سورہ کوثر لگی رہی. کسی کے اندر جرت نہ ہوئی کہ اس کی نظیر لا سکے. پھر اللہ پاک نے اعلان بھی کیا فاتو بصورت من مثلی ودعوا شہداءکم، اس کی مثل کوئی ایک صورت تو لا کے دکھا سکو. لیکن کسی کی مجال نہیں کہ قرآن مجید جیسی ایک نظیر لا سکے. ایک عرب کے شاعر نے کوشش کی، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح تو میں نہیں بنا. اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. اس نے اپنی طرف سے کوشش کی. تو جب اس نے اپنے لوگوں کے سامنے یہ کلام پیش کیا تو انہوں نے کہا بے وقوفی کی انتہا ہے، ہر بندہ جانتا ہے فیل ہاتھی ہوتی ہے، فیل ایلیفینٹ کو ہاتھی کو کہتے ہیں. یہ تو تیرا اپنا کلام، تیری زبان تیرے اپنے کلام کا ساتھ نہیں دے رہی. لہذا آگے لکھ دیا گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کا کلام محسوس ہوتا ہے. قرآن مجید کو یہ اعزاز. اچھا پھر جس کے ساتھ قرآن کی نسبت ہو جائے، حضور علیہ السلام آج تو ہمارے اپنی ترجیحات ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ فلاں افضل ہے فلاں. اگر میں آپ سے پوچھ لوں بھی آپ کے علاقے کا سب سے اعلیٰ انسان کون ہے، تو آپ کہیں گے وہ جو ملک صاحب ہیں اس علاقے کے سب سے بڑے، وہ جو خان صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، یا ناظم ہیں، یا ایم پی ہے، یا ایم این اے، یا وزیر ہیں. لیکن اگر رحمت کائنات سے پوچھیں کہ اس کائنات کا افضل ترین شخص کون ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بھی قرآن کو اعجاز حاصل ہے جو قرآن کے ساتھ اپنی نسبت لگاتا ہے. حضور نے فرمایا کائنات عالم میں اگر میری زبان سے پوچھنا چاہتے ہو کہ افضل ترین کون ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل وہ بندہ ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے یہاں پہ. اگر ہم چاہتے ہیں، آج ہم اپنی برادریوں پہ ناز کرتے ہیں، حسب نسب پہ ناز کرتے ہیں، لیکن یہ حسب نسب ختم ہو جانے والا ہے، برادری ازم قبیلہ ازم ختم ہو جانے والا ہے. لیکن یہ اعزاز قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن تو اس کو مزید نئے بالوں پر نصیب ہو جائیں گے. اور حضور اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب بن جائیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب بن جائیں، تو حضور علیہ السلام نے نسخہ یہی بتایا کہ بہتر وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے. بلکہ حکما امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ قوم جس قوم کے اندر حافظ قرآن نہیں، وہ قوم جس قوم کے اندر عالم دین نہیں، قرآن کا عالم نہیں، اگرچہ وہ فخر کرتے رہے ہماری برادری ملک ہے، ہماری برادری خان اور چودھری اور راجپوت اور فلاں فلاں ہے، امام غزالی لکھتے ہیں وہ قوم جس قوم کے اندر حافظ قرآن نہیں، عالم دین نہیں، وہ مردو کسی قوم ہے، وہ مردو کی قوم ہے. زندہ قوم وہی ہے جس برادری کے اندر اللہ کے قرآن کے قاری ہیں، اللہ کے قرآن کے عالم ہیں. وہ قوم اس کائنات کے اندر وجہ افتخار ہے اور خوش بخت اور خوش نصیب ہیں. حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ اغد عالمن، فرمایا اگر اس کائنات کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو فرمایا عالم بن جانا. اگر عالم نہیں بن سکتے، مجبوری ہے، وقت نہیں ہے، معاملات کا اس طرح کا سین ہے، فرمایا او متعلمن، پھر متعلم بن جانا.
پڑھنے والا بن جانا، سب سے پہلے قرآن کا عالم بن جانا. قرآن کا عالم نہیں بن سکتے تو پھر قرآن کے متعلم تعلیم لینے والے طالب علم بن جانا. اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او سامعن، پھر قرآن کو سننے والے بن جانا. اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا او محبن، پھر ان سب کے ساتھ محبت کرنے والے بن جانا. ولم تکن الخامس، پانچواں نہ بننا، ان چار میں سے ایک بننا، پانچواں نہ بننا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر پانچواں بنے تو تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، قاری قرآن سے پیار کرتے ہیں، عالم قرآن سے پیار کرتے ہیں، اور جو قرآن سے اور قرآن کے عالم سے، قرآن کے حافظ سے پیار نہیں کرتے وہ اس دنیا کے اندر بھی راندہ درگاہ ہیں اور آخرت کے اندر بھی. اللہ اکبر. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ افتخار بیان کرتے ہوئے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو معراج کی رات اللہ پاک نے مجھے بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا، اور ان انعام و اکرام سے جو نوازا گیا ان میں سے ایک یہ تھا، مجھے حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیں 3 لوگوں کی عزت کرنا تم پہ فرض ہے. 3 لوگوں کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کا ادب کرنا تم پہ فرض ہے. امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر لکھا پہلے نمبر پر علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے والد ہے، والد کی عزت کرنا تم پہ فرض ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا حافظ قرآن کی عزت کرنا، عظمت کرنا یہ تم پہ فرض ہے. اور تیسرے نمبر پر قرآن کے عالم کی عزت اور عظمت کرنا تم پہ فرض ہے. یہ قرآن خود بھی صاحب عزت ہے، عزت کا سبب ہے، اور جو اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اس کو بھی اللہ عزت کا تاج عطا فرماتا ہے. یہ عزت صرف پھر اس قرآن کے قاری تک محفوظ نہیں رہتی بلکہ قرآن کے قاری کے والد تک. کل قیامت کا دن ہوگا اس کو اللہ ایسا تاج عطا فرمائے گا حافظ قرآن کے والد کو کہ انبیاء بھی رشک بری نگاہوں سے دیکھیں گے یہ کون ہے، یہ کوئی نبی ہے، ولی ہے، صدیق ہے یا شہید ہے. بتایا جائے گا یہ نبی، ولی، صدیق اور شہید نہیں ہے بلکہ یہ وہ شخص ہے. جب مادیت زدہ دور میں لوگ کہتے تھے اگر بچے کو عالم بنا لیا، حافظ بنا لیا گا تو یہ کھائے گا کہاں سے، اس دور میں اس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے بیٹے کو مسجد اور مدرسے میں داخل کرا کے قرآن کا حافظ بنایا. آج خدا نے یہ اعزاز اس کو عطا کیا ہے کہ زمانہ بھر کے انبیاء بھی اسے رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیو قرآن 27ویں شب رمضان المبارک کے پرکیف ساعتوں میں قرآن نازل ہوا. رمضان کا قرآن کا ان دونوں کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے. رمضان بھی ہمارے سدھار کے لیے آیا اور قرآن بھی ہمارے سدھار کے لیے آیا. لیکن خوش بخت اور خوش نصیب وہی لوگ ہوتے ہیں جو رمضان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ قرآن صرف بیماری کے وقت پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف شادی بیاہ کے موقع پر وہ دلہن کے سر پہ اس طرح لٹکانے کے لیے نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، برکت ہے اس میں، یہاں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہاں پہ برکت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن میرے بھائیوں قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ مسلمانوں کی ہدایت ہے، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا. جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں وہی کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ہمارے بڑوں کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا. آج ہم قرآن سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ذلت رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنا ہوگا. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی ارشاد فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری روایت میں دوسرے ہیں. ایک روایت میں یہ ہیں، ایک قرآن اور دوسری میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر اس کو تھامے رکھو گے تو تم کامیاب و کامران ٹھہرو گے. دوسری روایت میں قرآن یا اہل بیت ہے. ان دونوں کا، قرآن کا تعلق بھی اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے، اور ان سب کے ساتھ مسلمان کا تعلق ہے. تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں.
جب ہم قرآن کے احکام اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونا شروع کر دیں. اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے.